السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ آج ہم گفتگو کریں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے اس اقدام کے حوالے سے جو انہوں نے گزشتہ دنوں اٹھایا۔ وہ اقدام کیا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب سہیل آفریدی نے اسلام آباد کی سپریم کورٹ میں ہونے والے ایک کانفرنس میں شرکت کی۔ بنیادی طور پہ یہ جیلوں میں اصلاحات کے حوالے سے کانفرنس تھی جسے سپریم کورٹ کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا، اور اس کانفرنس میں نہ صرف چیف جسٹس پاکستان جناب یحییٰ آفریدی نے شرکت کی بلکہ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی موجود تھے، چاروں صوبائی ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان بھی موجود تھے، اور زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق جو شخصیات ہیں انہوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی۔ بنیادی طور پہ اس کانفرنس کا ایجنڈا یہ تھا کہ ملک بھر کی تمام جیلوں میں اصلاحات کی جائیں۔ جب سہیل آفریدی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کانفرنس میں شرکت کریں گے تو ایک دن پہلے ان پر شدید دباؤ ڈالا گیا، اور خاص طور پہ انہی کے سوشل میڈیا نے اس پوائنٹ کو اٹھایا کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو اس کانفرنس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ وہی فارم 45 اور 47 کی بات ہو رہی تھی، اور سوشل میڈیا پہ کچھ اس قسم کے سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے جا رہے تھے جو یہاں پہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ بہت زیادہ دباؤ تھا تو یہ غلط نہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود سہیل آفریدی نے نہ صرف یہ کہ اس کانفرنس میں شرکت کی بلکہ اصلاحات کے حوالے سے پہلے تو وزرائے اعلیٰ کو سنا، اور پھر اس کے بعد جب خود خطاب کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ضروری تھا کہ سہیل آفریدی اس کانفرنس میں شرکت کرتے۔ اگرچہ انہیں یہ بھی کہا گیا کہ آپ اس لیے شرکت کر رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، آپ کو نہیں جانا چاہیے، لیکن انہوں نے جس حوالے سے شرکت کی وہ حوالہ بڑا معتبر تھا، اور خاص طور پہ اگر تھوڑی دیر میں ہم آپ کو ان کی تقریر بھی سنوائیں گے، لیکن انہوں نے یہ کہا جو اس کانفرنس تھا اور لب لباب کانفرنس کا یہ تھا کہ سہیل آفریدی نے بتایا سارے شرکاء کو کہ انہوں نے تو پہلے سے ہی خیبر پختونخوا کی جیلوں میں اصلاحات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور خاص طور پہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید وہ اتنے بڑے مجمع کے سامنے عمران خان کی بات نہ کریں، لیکن انہوں نے بوانگ دہل عمران خان کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ جیل اصلاحات کا آغاز جو ہے وہ عمران خان جہاں پہ قید ہیں اڈیالہ جیل وہاں سے کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جیل اصلاحات کا آغاز اڈیالہ جیل سے اس لیے کیا جائے کہ عمران خان ناحق وہاں پہ قید ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو تمام آئینی، قانونی اور بنیادی حقوق فوری طور پر فراہم کیے جائیں۔ سہیل آفریدی کا مزید یہ کہنا تھا کہ عمران خان کی صحت جیل میں شدید متاثر ہوئی ہے، ان کی آنکھ کی بینائی 85% تک متاثر ہو چکی ہے، اس کی ذمہ داری بھی انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے۔ مناسب اور بروقت طبی علاج ہر قیدی کا بنیادی حق ہے۔ سہیل آفریدی نے مزید یہ کہا کہ عمران خان کو جو ہے ذاتی معالجین سے اجازت نہیں دی جا رہی، ان کے علاج کے لیے ان کے ذاتی معالجین سے علاج کرانے کی فوری اجازت دی جائے۔ اور میں دیکھ رہا تھا جب وہ تقریر کر رہے تھے، چونکہ یہ تقریر کئی ٹی وی چینلز پر براہ راست دکھائی جا رہی تھی، تو جس صوبے میں عمران خان قید ہیں وہاں کی وزیر اعلیٰ بھی یقیناً یہ سن رہی تھیں، اور شاید کوئی پوائنٹس بھی وہ نوٹ کر رہی تھی، تو یہ توقع رکھنی چاہیے کہ شاید آنے والے دنوں میں جو اصلاحات کا آغاز ہے وہ یقینی طور پہ تمام صوبوں میں تو ہوگا، لیکن شاید اڈیالہ جیل سے ہو۔ ایک اور موقع پہ سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو اپنے بیٹوں سے ویڈیو لنک کے ذریعے بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کی بہنوں کو بھی اپنے بھائی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، اور واٹر کینن کا جو استعمال کیا جاتا ہے اسے بند کیا جائے۔ سہیل آفریدی نے یہ بھی بڑی خوبصورتی سے کہا کہ جمہوری نظام میں سیاسی جماعتوں کو جلسوں کی آزادی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ یہاں جلسہ ہوتے ہی FIR درج کر لی جاتی ہے، اور کم سن بچوں تک کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کر لیے جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت جیلوں کو روایتی قید خانوں سے حقیقی اصلاحی مراکز میں تبدیل کر رہی ہے، اور جس طرح خیبر پختونخوا میں اصلاحات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس طرح ان کی خواہش یہ ہے کہ پورے ملک میں اصلاحات ہونی چاہیے۔ بظاہر تو
سہیل آفریدی نے اس بات کے حق میں بات کہی کہ وہ اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، لیکن خاص طور پہ جب انہوں نے عمران خان کا ذکر کیا تو نہ صرف یہ کہ حال میں جو موجود شرکات تھے انہوں نے تالیاں بجائیں، بلکہ اس موقف کو یقینی طور پہ تسلیم بھی کیا کہ عمران خان جو کہ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، اور اگر ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی تو ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی نے ان پر جو شدید دباؤ تھا کہ وہ اس اہم ترین کانفرنس میں شرکت نہ کرتے، انہوں نے کانفرنس میں شرکت کر کے اپنے موقف کا بھرپور اظہار کیا، اور اس سے بڑا فورم کوئی ہو نہیں سکتا تھا جہاں پہ یہ میسج کنوے ہوتا کہ اڈیالہ جیل میں اصلاحات ہوں، اور عمران خان کے ساتھ ان کے پارٹی ورکرز کو، ان کے جو لیڈرز ہیں، خاص طور پہ خود وزیر اعلیٰ جب سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں صوبے کے، ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ تو ہم جب مخالفت کرتے ہیں، کسی حوالے سے تنقید کرتے ہیں سہیل آفریدی پر، تو جو اچھی بات ہے اس میں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کی تعریف کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے اس کانفرنس میں شرکت کر کے، اگرچہ ان کو شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ان کے اپنے پارٹی ورکرز کی طرف سے، لیکن ان کا موقف ضرور ہوگا کہ وہ کسی طریقے سے اپنی بات کو اعلیٰ فورم تک پہنچائیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں جو تقریر کی مختصر تقریر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ سہیل آفریدی نے اس حوالے سے کیا کہا۔ خیبر پختونخوا عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق اپنے قیدیوں کو بہترین سہولیات دے رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ ریفارمز آگے بھی جائیں گی۔ جس طرح یہ کانفرنس ہے پریزن ریفارم کے حوالے سے، یہاں سے جو بھی سجیشن آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم عمل کریں گے۔ لیکن یہاں پر آخر میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ پاکستان میں تقریباً ہر چیز پر کام ہو چکا ہے۔ ہمارا کنسٹیٹیوشن جو ہم تمام کو جوڑے رکھا ہے، فیڈرل کی بہترین چیز جو تمام فیڈرل اکائیوں کو جوڑے رکھتی ہے وہ کنسٹیٹیوشن ہے، لیکن کنسٹیٹیوشن پر بھی یہاں عمل نہیں ہوتا۔ رائٹ ٹو اسمبل، ہر بندے کا حق ہے کہ وہ جلسہ کرے، احتجاج کرے، کیونکہ جمہوریت ہے، امریت تو ہے نہیں، لیکن یہاں پر احتجاج ہوتا ہے یا جلسہ ہوتا ہے تو وہاں FIR ہو جاتی ہیں۔ جس طرح محمد اقبال صاحب کی اگزامپل انہوں نے دی، تو ہمارے 18 سال سے کم عمر لڑکوں پر 788 کے پرچے درج کیے گئے ہیں۔ مطلب اتنا چھوٹا بچہ اگر آج سے آپ اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیں تو پھر آگے وہ جا کر کیا کرے گا؟ وہ تو اس ملک کا اثاثہ ہے۔ فریڈم آف سپیچ کنسٹیٹیوشن ہمیں اجازت دیتا ہے، آپ ذرا بولیں پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ کوئی بول ہی نہیں سکتا، جو بولتے ہیں وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں یا جیلوں میں، کوئی بول نہیں سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ریفارمز بھی بہترین ہے، لیکن ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور شروعات جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے ہونی چاہیے۔ شکریہ۔